شیخ الجامعہ پروفیسر ڈاکٹر خالد عراقی، سابق شیخ الجامعہ پروفیسر ڈاکٹر قیصر، یونیکیرین کے جناب اعجاز فاروقی صاحب جنہوں نے یہ محفل سجائی ہے، اور تمام کہہ لیجیے کہ سابق طلباء اور وہ سب کہ جو اس گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ یونیکیرین ہونے کا اعزاز پالیں گے، سب طالب علم یہاں بیٹھے ہیں، اساتذہ ہیں، فیکلٹی کے ڈینس ہیں، گویا ساری محفل جو ہے وہ اساتذہ ہی کے گرد گھوم رہی ہے، اور میرا یہاں حاضر ہونا اور آپ کے سامنے کہ جنہیں اساتذہ کے عنوان کے تحت رکھا جاتا ہے، یہ تقریب جو ہے یہ بہت بامعنی تقریب ہے، اس لیے کہ اس تقریب کے پیچھے دراصل تقریب ہے وہ ہے علم کی۔ اساتذہ جو ہیں وہ علم کی ترسیم کرتے ہیں، نئی توجیہات کے ساتھ، نئے اضافہ اہمیت اس کی جامعہ کراچی میں اور جامعہ کراچی کے اس آڈیٹوریم میں کہ جہاں میرا خیال ہے کہ کوئی فرد یہاں ایسا نہیں ہے، پرانے لوگ بہت بیٹھے ہیں، اس سب کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، سب سے میں واقف ہوں، یہ سب کے سب اسی اس سے گزرے ہیں، اور یہاں کے در و دیوار، یہاں کے راستے، یہاں کی بیٹھکیں، یہاں کے سب رچا بسا ہے، اور جو نفسیاتی طور پہ اگر دیکھا جائے تو ہمارا جو شعبہ نفسیات ہے اس کے اساتذہ بھی ہیں، یہ نفسیات کا حصہ ہے، اسے کوئی نکال نہیں سکتا، یہ اس طریقے سے آپ کے اندر ہوتا ہے کہ اگر آپ سانس لے رہے ہیں تو سانس کے ساتھ جو یادگاریں ہیں وہ ساری کی ساری آپ کے ساتھ موجود ہوتی ہیں، اور یہ ساری زندگی کا ہے، اور بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ اس میں ایک زیادہ تر اور اس کمٹمنٹ کو اگر پورا کیا جاتا رہے کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی فورم پہ، جیسے آج کے اس فورم میں ہم سب یہاں جمع ہو گئے، تو اعجاز فاروقی صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور خالد عراقی صاحب آپ نے یہ بہت اچھی ایک تقریب منعقد کی۔ یہ جامعہ کراچی جس میں آج میرے بچے سب پیچھے بیٹھے ہیں، یہ بڑا احوال، اس سے میرا تعلق جو شروع ہوا تو وہ تو 57 برس کی کہانی ہے، اور اب تک نہیں ٹوٹا، اور جب تک میری سانس آتی جاتی ہے یہ تعلق برقرار ہے، اور اگر اس بات کی حیثیت سے جامعہ کراچی سے تعلق ہے تو اس کو بھی تقریباً برس ہو چکے اس سے کم، مگر باقاعدہ ہوش و حواس کمٹمنٹ تو دوسرا تھا، اندر سے کوئی کہتا تھا کہ کچھ اور چاہیے۔ اسی زمانے میں جب یہ نکلا، میرے ساتھ کے لوگوں میں بھی بیٹھے ہیں، ابھی انیس زیدی بیٹھے ہیں، یہ اور ہم تو بیچ میٹ تھے آگے، تو اس وقت پھر یہ طے پایا کہ اچھا یہ ہے تو بس یہ سب سے زیادہ بہتر ہے، تو میں نے کراچی یونیورسٹی کی ملازمت کر لی، اس کی تنخواہ تھی 270 روپے ماہوار، بیسک سیلری 270، سارے الاؤنسز ملا کے 350 روپے، بس ساری زندگی میں نے گزار دی، کہیں مجھے کوئی مسئلہ کہیں درپیش نہیں ہوا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے کوئی گھاٹے کا سودا کیا ہو، خدا نہ خواستہ۔ یہ پورے زندگی کا ایک وہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں شامل ہوں، اور کیسے شامل ہوں، اس لیے کہ پچھلی کسی مجلس میں نے کہا تھا کہ استاد جو ہے وہ سر نہیں اڑائے اور جھکے ادھر ادھر، وہ نہیں ہوتا، وہ تو اس کے اس میں ہی نہیں آئے گا، زمرے میں شامل ہی نہیں ہوگا استاد۔
اور جامعہ کا استاد، ایک عالم ہونا، ایک علم سے وہ ساری چیزیں اپنی جگہ، مگر آپ کو اپنے پروفائل میں ایسا ہونا چاہیے کہ آپ چیلنج دے سکیں اور چیلنج قبول کر سکیں۔ اگر آپ چیلنج نہیں دیتے اور چیلنج قبول نہیں کرتے تو آپ ٹھیک ہے استاد ہے، مگر اس زمرے میں اور اس میں شامل نہیں ہو سکتے کہ جیسا یونیورسٹی کے استاد کو ہونا چاہیے۔ اب ہم کترا کے نکل جاتے ہیں، ہم چیلنجز کا مقابلہ نہیں کرتے، ہم چیلنج دیتے نہیں ہیں۔ یہ بات جو ہے یہ لازمی ہے، اور اس کی تربیت جو ہے وہ آپ کے بچوں میں بھی جائے گی۔ طالب علموں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کنفرنٹ کرتے ہیں اور اس میں سے علم کی راستے تلاش کرتے ہیں اور سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جو سلسلہ ایک امانت کا اور دیانت کا سلسلہ ہے، جو خیر کا سلسلہ ہے، جس کے راستے خیر کثیر سے مل جاتے ہیں۔ یہ سارا ہونا چاہیے۔ اور پھر ڈسپلن، آج کل بہت چرچا ہے، نیب ویب چل رہی ہے نا، یہ سب یہ کرپشن۔ جو شخص اپنا کورس پورا نہیں کرواتا، کلاس میں نہیں جاتا، کس زمرے میں رکھے گی اسے؟ اکیڈمک کرپشن کون سی ہوگی، کیسے ہوتی ہے؟ جو آؤٹ سائڈ دا کلاس روم، جو بہت ضروری ہے۔ اور میں بتاتا ہوں کہ آپ کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک نصاب دیا گیا، اس نصاب کی آپ نے تکمیل کرا دی، آپ ماشاءاللہ سیمسٹر سسٹم میں ہیں تو آپ اس کا پرچہ بنائیں، آپ اس کا امتحان لے لیجئے، اور امتحان کا جو نتیجہ ہے وہ آپ سیمسٹر سیل کو بھجوا دیجیے۔ آپ نے سمجھا کہ بات ختم ہو گئی، یہاں سے تو بات شروع ہوئی۔ یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کی ذمہ داری میں ہے کہ آپ پرچہ بنائیں، اس کا امتحان لیں، اس کی انویجیلیشن کریں۔ ہم سینئر پرچہ بنا کے کسی کو دے دیتے ہیں، وہ کراتے رہتے ہیں۔ اٹس ریسپانسبلٹی، یہ اس میں ہے پیکج میں۔ تو اس طریقے سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم سے ایسی چیزیں تو سرزد نہیں ہو رہی کہ جو استاد کے منصب میں اور اس کے پروٹوکول میں شامل ہے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کلاس روم میں جو انٹریکشن ہے آپ کا، وہ ایک لمیٹڈ پیریڈ میں ہوتا ہے۔ آپ اس میں ان پر نصاب کے بارے میں، موضوعات کے بارے میں آپ انہیں آگاہی دیتے ہیں، ان کی الجھنوں کو دور کرتے ہیں، مگر کلاس روم کے بعد وقت مقرر ہونے چاہیے کہ استاد کے اس پر بورڈ لگا ہوا ہے کہ ٹیوزڈے فلاں سے فلاں جو ہے 100 کہ آپ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ رجوع کریں اور پوچھیں ان سے، وہ آپ سے نصاب کے بارے میں اپنی الجھن پیش کریں گے اور ذاتی بھی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم اسی لیے آئے ہیں یہاں۔ انہیں راستہ دکھائیں، ان کی مدد کریں، انہیں ایک بہتر اور ایک چیلنج دینے والا انسان بنائیں۔ تو یہ ہے، میں نے اس کی پاسداری کی۔ وقت، دن، زمانے گزرتے چلے جاتے ہیں، مگر لوگ اس طریقے سے کام کرتے ہیں، اور یہ ہم نے سیکھا، یہ سب سیکھا اپنے اساتذہ سے۔ اور دوسری اہم بات جو اب ہمارے اساتذہ کو اب کیا مطلب پہلے تو تھی مگر اب بھی ہے، وہ یہ کہ ہمیں کم وسائل میں بہترین کام انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر اچھے اور وسائل آپ کے پاس سارے کے سارے ہیں، آپ کے کلاس رومز، آپ کے سیمینار رومز، آپ کی لائبریریز، آپ کے سسٹم، اب تو آن لائن ہے سارے کا سارا سب، اب وہ بات نہیں رہی، پہلے ہر چیز ہے، اویلیبل ہے، وہ سب آپ کے پاس ہے، مگر پھر بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے وسائل کتنے ہیں اور اس وسائل میں ہم بہترین کام کیسے انجام دے سکتے ہیں۔ یہ ہونا چاہیے بس، کیونکہ جب ہم نے پڑھا تھا، اور بھی لوگ بیٹھے ہیں اس زمانے کے، اس وقت تو وسائل ہی نہیں تھے، کس طریقے سے کیا کریں گے، کیسے کریں گے؟ اور سائنس والوں کو خاص طور سے لیبورٹریز میں ہے۔ اب اس کیمپس پہ اگر میں 1962 کی بات کر رہا ہوں، 63 کی، تو اب اس وقت کیمپس میں نہ بسیں ہیں، نہ آنے جانے کا کوئی مناسب انتظام ہے۔ جو لڑکیاں ہیں وہ ہم سیکریفائی کرتے تھے، ہم یہ کہتے تھے کہ آپ لڑکیوں کے پریکٹیکلز پہلے کروائیے،
تاکہ یہ عصر سے پہلے پہلے گھر کے لیے نکل جائیں اور مغرب سے پہلے گھر پہنچ جائیں. اس کے بعد ہماری باری آتی ہے اور پھر ہم جامعہ کراچی کی سڑک پہ نکل کے کسی گزرنے والی سواری کا انتظار. انیس زیدی یاد ہے جی؟ اونٹ گاڑی پہ بیٹھ کے، ٹرک پہ بیٹھ کے، اور لوگ اتنے اچھے تھے کہ ہر آدمی جو ہے وہ آپ کو وہ لفٹ دیتا تھا. اس زمانے میں رواج ہی نہیں تھا کہ آپ گزر جائیں انکار کر دیں، کوئی سوال ہی نہیں تھا. اس میں بیٹھ کے ہم سبزی منڈی تک جاتے تھے اور پھر گھر جانے کا راستہ ہم پاتے تھے. یہ آپ کو کرنا پڑتا ہے، یہ تہذیب. اور پھر جو چیز ہم نے سیکھی، ایک آپ کا راست استاد ہے جس نے آپ کو پڑھایا، وہ تو ہے ہی، ظاہر ہے کہ اسے آپ کیسے وہ کریں گے. مگر آپ کے زمانے میں جب آپ پڑھتے تھے، جتنے اساتذہ تھے یونیورسٹی کے سب آپ کے استاد ہیں. تو یہ سمجھ، آج کل یہ ذرا سا وہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے تو ہمیں نہیں پڑھایا راز، مگر بھائی وہ سب آپ کے استاد ہیں، اساتذہ ہیں. ان کی تکریم اور ان کی ایسی کرنی پڑے گی. تو یہ سمجھ لیجیے گا کہ ایک نصاب ہے کہ جو اساتذہ کے لیے ہے، ایک پورا سلسلہ ہے کہ جو عزت و توقیر کا ہے، جو اساتذہ کے لیے ہے. جو ایسا آدمی اساتذہ کے صف میں شامل ہوگا تو اس کی توقیر کیوں نہ کی جائے، کہ جو آپ کے کمٹمنٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ ہے اور کام کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ جو کچھ ہو سکتا ہے وہ آگے بڑھائے اس کام کو. تو مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے یہ محفل، یہ تو تادیر گفتگو ہو سکتی ہے. اگر تاریخ واریخ جس کی لکھوانی ہو تو مجھ سے رجوع کر لیجیے. اس کا قصہ یہ ہے کہ لوگ مسعود نقوی صاحب کو یاد کرتے ہیں، حیدر آباد ہاشمی کو یاد کرتے ہیں، مجھے بھی کبھی کر لیتے ہیں. مدتوں بعد یہ خط آیا ہے آج. مگر یہ تنظیم جو ہے، ہم نے اس کو ایک اسٹرکچر دینے کی کوشش کی، اور یہ فکر جو تھی آپ نے یونیٹیرین کے لیے کوشش کی، آگے فاروقی نہیں کی. اور فوزیہ اور ان کے اور وہاب صدیقی یہ تھے، یہ طالب علم تھے. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو قدیم طلباء کی انجمن نے جو ہے وہ لفٹ ہی نہیں کراتی، پہلے اساکو بنی ہوئی تھی، اور کراچی یونیورسٹی الومنائی ایسوسی ایشن، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک پلیٹ فارم تو ہو. تو اس پہ میں نے ان کی مدد ضرور کی کہ یونیٹیرین کا نام اور ان کی بنیادی ساری چیزیں، ان کی ملاقات مسعود نقوی سے، ان کی ملاقات حیدر عباس ہاشمی سے، ان سب سے کروائی. اور پھر ہم نے اس کا دستور لکھا، اور وہ دستور ظاہر ہے کہ مضبوط ہے. بس میرا تو اتنا سا ہے، باقی لکھا ہے. اب یہ اسے جس طریقے سے چلائیں گے اور آگے لے جائیں گے تو انشاءاللہ آگے آپ سب کو، جتنے طالب علم یہاں بیٹھے ہیں، انہیں یونیٹیرین میں شریک ہونا چاہیے، اور ان کے ساتھ مل کے اسی قسم کے بہت سارے اور دیگر پروگرامز ہو سکتے ہیں، بڑے مثبت پروگرامز. تو وہ پروگرام آپ کریے، اس لیے کہ اس میں نوجوانی سے رونق ہوتی ہے. جو نئے لوگ آئیں گے وہی اس کو آگے بڑھا کے لے جا سکتے ہیں. تو باتیں تو بہت ہیں، پھر کبھی کسی وقت. آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، اور اس جامعہ کو کہ جس کی سربراہی ہمارے عراقی صاحب کر رہے ہیں. عراقی صاحب انہوں نے میرے ساتھ کافی کام کیا. اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج کل یہ چلتا ہے کہ جامعات کے لیے پورے پاکستان کی اب اس کے لیے تلاش کر رہے ہیں وائس چانسلر وغیرہ وغیرہ. گراؤنڈ ریئلٹی کوئی نہیں دیکھتا. آپ بٹھا دیجئے جس کے امپیکٹ فیکٹر میں 200 پیپر ہوں، ریسرچ والا آپ بٹھا دیجئے کوئی بھی کہیں بھی کسی یونیورسٹی میں، اس سے کہیں کہ وہ چلائے. گراؤنڈ ریئلٹی بھی دوسری ہے، مسائل ہی دوسرے ہیں. ان کو کیسے فیس کریں گے آپ اگر آپ میں انیشیٹو نہیں ہے، اگر ڈرائیو نہیں ہے، اگر آپ اسی میں سے فیصلے کر کے اور راستہ نہیں نکال سکتے، آپ کیسے کریں گے؟ یہ ضروری ہے اور اس کو نظر میں رکھنا چاہیے
کہ جہاں کے لیے آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہاں کن حالات میں ہے اور آپ کو ایسا شخص چاہیے کہ جو اسے چلائے، ذمہ داری کو چلائے۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ خالد میں ایک قسم کا انیشیٹو ہے، ڈرائیو ہے۔ جب کبھی میرا طریقہ